بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میری بیگم بانو قدسیہ اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھے تھے تو بانو قدسیہ کہنے لگی، آج امام صاحب کی بیوی نے بڑا ہی عظیم واقعہ سنایا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بانو قدسیہ کہنے لگی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے گاؤں میں ایک نافرمان بیٹا اپنی ماں کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ اس کی ماں کہتی تھی کہ گھر کو گروی رکھ کے اس کے شوہر کا علاج کروا لیا جائے، مگر خود غرض بیٹا کہتا کہ اس نے اب بچنا نہیں ہے، اس کی خاطر گھر کو گروی رکھ کے میں اپنی آنے والی نسل کا نقصان نہیں کر سکتا۔ ماں آنسو بہاتے ہوئے کہتی، اگر میرے سرتاج سلامت رہ جاتے ہیں تو گھر اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ بیٹا اپنی ماں کے بہتے آنسو دیکھ کے بجائے ماں پہ ترس کھانے کے الٹا ماں کو دیکھ کر کہتا، اگر رونے سے ابا کی زندگی بچ سکتی ہے تو ساتھ اپنی بیٹی کو بھی بٹھا لو، میرے پاس اس نیم مردہ وجود پر بہانے کے لیے آنسو بھی نہیں ہے، نہ جانے تم لوگ میری جان کب چھوڑو گے۔ بیٹے کے لہجے کی سرد مہری اور اس کی خود غرضی کی انتہا دیکھ کر ماں چپ چاپ اٹھ کر اندر چلی جاتی۔ جب شوہر کے دن رات مسلسل تکلیف میں گزرتے دیکھنے لگی، گھر میں اب ایک پل بھی چین کا نہیں مل رہا تھا۔ اس کا شوہر ہر وقت تکلیف سے کراتا رہتا تو مجبوراً ماں نے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی بیٹی سے اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے بارے میں مشورہ کیا تو بیٹی نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ماں اگر میری قربانی سے میرا باپ بچ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ ماں نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ ساری رات باپ درد سے کراتا رہا اور بیٹی اپنی سابقہ روٹین کی طرح باپ کے قدموں میں بیٹھی باپ کے پیروں کی تلیاں مل کر سہلاتی رہتی، مگر باپ کے دونوں گردے ختم تھے، پاؤں کی تلیاں مل کر سہلانے سے کیا آرام ملنا تھا، جبکہ باپ جانتا تھا اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی بیٹی سے برداشت نہیں ہو پاتا، جہاں تک ممکن ہوتا وہ اپنی تکلیف پر قابو پائے رکھتا، مگر جب درد کی انتہا ہو جاتی تو اس کے منہ سے کراہ نکل ہی جاتی۔ باپ کے منہ سے نکلنے والی ہر کراہ کے بدلے بیٹی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کی تعداد میں تیزی آ جاتی تھی۔ ماں کے کہنے پر اپنی زندگی کی قربانی دینے کے لیے بیٹی تیار ہو چکی تھی، اس لیے باپ کی ہر کراہ کے بدلے وہ باپ کے پاؤں کی تلیاں چوم کر تسلی دیتی کہ بس بابا، آج کی رات ہے، انشاءاللہ صبح آپ کو اسپتال داخل کروا دیا جائے گا۔ باپ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں محبت بھر کر اپنی بیٹی کو دیکھتا، مگر شدید ترین تکلیف کی وجہ سے منہ سے کچھ بول نہیں پاتا تھا۔ شاید باپ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے گھر میں تو میرے کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں، میری بیٹی مجھے علاج کے لیے اسپتال کہاں داخل کروائے گی؟ ماں نے ایک شخص کے ساتھ پہلے سے سود پر پیسے لینے کے لیے بات کر رکھی تھی۔ اس شخص کے دو مطالبے تھے جن میں سے ایک کا پورا کرنا ضروری تھا۔ یہاں تو گھر گروی رکھنے کا کہتا تھا، بصورت دیگر وہ کہتا کہ اپنی جوان سالہ بیٹی میرے نکاح میں دے دو اور ساتھ میں حلف دو کہ پھر کبھی تم لوگ طلاق کا مطالبہ نہیں کرو گے، اور یہ حلف مجھے کچھ معزز لوگوں کے سامنے چاہیے۔ ماں باپ کا لاڈلا بیٹا گھر گروی رکھنے کے لیے راضی نہ ہوا، لیکن مجبوراً وہ اپنے شوہر کو اپنے سامنے یوں تڑپتا دیکھ کر برداشت نہیں کر رہی تھی، تو اس نے اپنی بیٹی کے سامنے سود پر قرضہ لینے کی شرط رکھی۔ بیٹی نے اپنے باپ کی خاطر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور سود کا کاروبار کرنے والے اس شخص کے نکاح میں جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ یوں اس کے باپ کو سود پر رقم لے کر اسپتال داخل کروا دیا گیا۔ اسپتال میں گردوں کی ٹرانسپلانٹ کا فیصلہ ہوا۔ گردے خریدنے کی سکت ان میں نہیں تھی، لہٰذا بیٹی نے سوچا باپ ہسپتال میں چند دن ادویات کے ذریعے سکون سے تو رہے گا۔ وہی ہوا، باپ چند ہفتے سکون سے رہا اور ادویات کے ذریعے زندہ رہا، پھر اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ بیٹی کی قربانی اپنے باپ کی زندگی تو نہ بچا سکی، مگر اس کی قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا جو باپ کے حکم پر قربانی کے لیے تیار ہو گیا تھا، ورنہ آج کے دور میں جتنی قربانیاں بیٹیاں والدین کے لیے دیتی ہیں اتنی کبھی بیٹے نہیں دے سکتے۔ باپ کی موت کے بعد جلد ہی وہ لڑکی سودی کاروبار کرنے والے شخص کے نکاح میں آ گئی جو 3 سال تک کم سن کلی کو نوچتا رہا۔ آخر لڑکی اس سے رحم کی بھیک مانگتی یا کسی دن حق زوجیت ادا کرنے سے انکار کرتی تو وہ شیطان صفت شخص
اس سے زبردستی اپنی ہوس پوری کرواتا، بلکہ شراب کے نشے میں دھت وہ ہو کر اسے جانوروں کی طرح مارتا بھی۔ کئی بار شوہر کے تشدد کی وجہ سے وہ گھنٹوں بے ہوش رہتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی زبان پر کبھی شکایت تک نہ آتی تھی۔ اپنے باپ کے چند دنوں کے سکون کی خاطر اس نے اپنی زندگی کا سکون بیچ ڈالا تھا، اور آج بھی وہ اپنے اس فیصلے پر مطمئن تھی۔ کچھ عرصہ قبل سودی کاروبار کرنے والے شخص نے جوئے میں کثیر رقم ہار دی اور رقم کے بدلے جیتنے والے جواری کو اپنی بیوی پیش کر دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ انکار بھی کرے گی تو وہ زبردستی اسے اس جواری کے حوالے کر دے گا۔ لڑکی کے بھائی کو اپنی بہن سے کوئی غرض نہ تھی، اور بیچاری ماں کا اس شخص کو کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ شخص سودی کاروبار کر کے خدا سے جنگ مول لے چکا تھا۔ اس سے ایک بیوہ عورت سے اور یتیم بچی سے کیا خوف ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنی بیوی کو زبردستی اس جواری کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ زندہ یا مردہ ہر حال میں اب یہ تمہاری ہے، اس کا والی وارث میں ہوں، میں اس کو اب تمہارے سپرد کر رہا ہوں، تم جیسے چاہو اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہو۔ سامنے والا جواری بھی درندہ صفت تھا، اس کے انسانی روپ میں چھپا ہوا شیطان تھا۔ اس نے پہلی ہی رات اس لڑکی سے جنسی ہوس مٹانے کی کوشش کی اور لڑکی کے انکار پر اسے چارپائی کے ساتھ باندھ کر بیلٹ اور ڈنڈوں کی مدد سے مار مار کر جان سے ہی مار دیا۔ مردہ حالت میں 3 دن تک لڑکی متی رہی۔ 3 دن بعد جب اس لاش میں سے تفن اٹھنے لگا تو لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے آ کر لڑکی کی لاش کو قانونی کارروائی کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی اس کے ورثاء کو ڈھونڈا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لڑکی کی لاش جب اس کی ماں کے حوالے کی گئی تو وہ اپنی بیٹی کا زخمی اور مردہ جسم دیکھ کر دماغی توازن کھو بیٹھی۔ لڑکی کا بھائی جو پیسے کا پجاری تھا، زندہ بہن کی تو اس نے کبھی خبر نہ لی تھی، مگر جب اس کی بہن مر گئی اور پولیس کیس بن گیا تو اس کو یقین تھا کہ دونوں جواریوں سے جیب گرم ہوگی۔ وہ بہن کے کیس کا مدعی بن گیا۔ یوں دونوں ظالم ایک بار پھر قانون کے کٹہرے میں آ گئے، مگر لالچی بھائی نے اپنی مردہ بہن کے وجود کا بھی سودا کر لیا، پیسے لے کر ان کو معاف کر دیا اور اپنی پاگل ماں کو گھر سے نکال دیا۔ اس کی ماں آج بھی ننگے پاؤں ننگے سر سڑکوں پر گھومتی پھرتی ہے، ریڑھی والوں اور ہوٹل والوں سے مانگ کر کھانا کھاتی ہے۔ جب اس کی ممتا جاگ جاتی ہے تو سامنے سے گزرنے والی ہر لڑکی کو اپنی بیٹی کا نام لے کر پکارتی ہے اور اسے سینے سے لگاتی ہے۔ کچھ تو اس کی طرف ہمدردی سے بڑھتے ہیں، مگر کچھ لڑکیاں اسے ڈر جاتی ہیں اور یہ کہہ کر بھاگ جاتی ہیں کہ یہ پاگل ہے اور یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ عورت بڑی دیر وہیں بیٹھی روتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو بچانے کی خاطر اپنی بیٹی کو قربان کر دیا، مگر میرے پاس نہ شوہر رہا نہ بیٹی۔ کاش اللہ نے مجھے بیٹے کی جگہ دوسری بیٹی دی ہوتی تو آج میں گلیوں میں یوں خاک نہ چھان رہی ہوتی۔ اور یہ سارا واقعہ سننے کے بعد اشفاق احمد صاحب اور بانو قدسیہ زمانے کی بے بسی پر بہت روئے، اور یہ کس طرح کا دور ہے، کتنی عجیب اولاد ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کسی بھی اولاد کے لیے ماں باپ کی خوشیوں سے بڑھ کر زندگی میں کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔